ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار، میری بھی بخشش فرما اور میرے والدین کی بخشش فرما اور میرے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی بخشش فرما۔ یہ دعا ہمیں اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب کے اندر سکھائی ہے کہ جب تم دعائیں مانگتے ہو تو ان دعاؤں کے اندر اپنی بخشش طلب کیا کرو اور اپنے والدین کے لیے بھی بخشش طلب کیا کرو، اور اس کے بعد تمام امت مسلمہ کے لیے بخشش طلب کیا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو 3 کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس بندے کو ان کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا کام یہ ہے کہ اس بندے کی نیک اولاد ہو۔ جس بندے کی نیک اولاد ہوگی اور وہ نماز جب نیک اولاد پڑھے گی تو نماز کے اندر جب کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ الہی ہماری بھی بخشش فرما، ہمارے والدین کی بھی بخشش فرما اور تمام امت مسلمہ کی بخشش فرما، تو نیک اولاد ہونا یہ بڑا ہی خوش قسمت انسان ہوتا ہے کہ جس کی نیک اولاد ہو۔ اس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے۔ دوسرے نمبر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم نافع، یعنی نفع بخشنے والا علم، جس کسی انسان کے پاس یہ علم ہو، کوئی بھی فائدہ مند علم ہو، اور وہ علم فائدہ مند علم اپنے کسی شاگرد کو کسی کو بھی سکھا دیتا ہے، اور جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد وہ نفع بخشنے والا علم اس کو قبر کے اندر بھی کام آتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی پانی کا انتظام ہونے والا ہے تو وہ شخص اپنے جیتے جی کہیں پانی کا انتظام کر دے، اور اگر کہیں مدرسے کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہے یا مسجد کے اندر یا خواہ کسی بھی نیکی والے کام کے اندر کسی کی کام کی کوئی ضرورت ہے تو بندہ وہ کام کر جائے، اور جب وہ اپنے ہاتھوں سے کام کر جائے گا تو مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ 3 کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو قبر کے اندر بھی اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کا قبروں پر جانا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تو کوئی عورت با پردہ ہو کر قبرستان کے اندر جاتی ہے اور فاتحہ خوانی کر کے دعا کر کے آتی ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر جایا کرتی تھی، اور اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی وصال ہوتا ہے تو پھر بھی میں اپنے ابو جان اور اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر جایا کرتی تھی، لیکن اتنا خاص کوئی پردے کا انتظام نہیں کرتی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو اب قبر کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بن گئی، اور اس کے ساتھ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک بنی نا تو امی جان فرماتی ہیں کہ پھر میں خصوصی طور پر پردے کا انتظام کر کے جایا کرتی تھی قبر پر۔ تو پوچھا گیا کہ امی جان آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ میرے شوہر تھے،
اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ میرے باپ تھے، وہ دونوں میرے لیے محرم تھے۔ اور جب تیسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ آتے ہیں تو یہ میرے لیے غیر محرم ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب قبروں پر عورتیں جائیں تو وہ مکمل طور پر پردے کا اہتمام کر کے جائیں، تو اس طرح عورتوں کا قبروں پر جانا یہ بالکل جائز ہے۔ اسی طرح قبروں پر جانے کا طریقہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی قبرستان کے پاس سے گزرے یا قبرستان میں جائے تو پہلے ان کو سلام کرے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مردے ہوتے ہیں وہ ہماری آواز کو بھی سنتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی صحابی رسول نبی کی قبر پر گئے ہیں؟ تو اس کے بارے میں کتاب کا نام مجمع الزوائد ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر گئے اور آپ کی قبر مبارک پر اپنا رخسار رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پیچھے سے گورنر آتا ہے مدینے کا، مروان بن حکم، اور آپ کو پیچھے سے پکڑ کر یہ کہتا ہے کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے مروان بن حکم پیچھے ہٹ جا، تجھے پتہ نہیں ہے میں اپنے نبی کے پاس آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ و جاوید ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض، کہ بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، بلکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میں مسجد اقصی کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ان سارے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں، بلکہ جو ان کے امتی ہیں ان کے احوال سے بھی واقف ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قبر والے کے پاس جانے کا کیا طریقہ ہے اور کس طرح قبر والے کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی جائے؟ تو اہل سنت و جماعت کے عظیم بزرگ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی صاحب قبر کے پاس جائے تو 2-3 قدم پیچھے ہٹ کر دعا کرے، اور اگر کوئی قبر کو چوم بھی لیتا ہے تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حجر اسود کو بوسہ دینے لگا تو میں نے حجر اسود کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو ایک پتھر ہے، یا میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنتی پتھر ہے، بلکہ میں تم کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے نبی نے چوما تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تعظیم کے طور پر تو پتھر کو بھی چوم لیا جاتا ہے، اور وہ تو پھر ایک پتھر ہے، اور اس طرف نفوس قدسیہ ہیں، اللہ کے پاک ولی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، ہم ان کی قبروں کو چوم سکتے ہیں، اور یہ بالکل طریقہ جائز ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر قبر کو چوما جائے تو یہ سجدہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کچھ سجدہ کرے تو وہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا 2 تمہارے گھٹنے اور 2 تمہارے ہاتھ، اور اس کے بعد فرمایا کہ 2 تمہارے پاؤں یہ زمین پر لگے، اور 1 تمہاری پیشانی۔ جب یہ 7 ہڈیاں زمین پر لگ جاتی ہیں تو یہ سجدہ ہوتا ہے، اور صاحب قبر کی قبر کو چومنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی 3-4 قدم پیچھے ہٹ کر دعا کرتا ہے تو یہ بھی طریقہ جائز ہے، ورنہ قبر کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے، خواہ وہ عبادت کے طور پر سجدہ کیا جائے یا سجدہ تعظیمی کیا جائے،
یہ دونوں سجدے امت مسلمہ کے اندر یہ حرام ہے۔ جبکہ اگر ہم پہلی امتوں کو پڑھتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سجدہ تعظیمی کرنا یہ بالکل جائز تھا۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر اس نے توبہ استغفار کی، اور شیطان نے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ یا اللہ، شیطان توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں شیطان کی توبہ کو بھی قبول کر لوں گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو جا کر سجدہ کرے۔ اگر یہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو جا کر سجدہ کرے گا تو میں اس کی توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ تو شیطان نے پھر کہا کہ میں نے تو جب وہ زندہ تھے اس وقت سجدہ نہیں کیا تھا، اب میں ان کی قبر کو کیوں سجدہ کروں؟ تو پھر اس طرح وہ رد ہو جاتا ہے۔ تو ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی امتوں میں سجدہ کرنا یہ جائز تھا، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت میں سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورت اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، اور ساتھ فرمایا کہ میری امت میں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو نہ سجدہ تعظیمی کر سکتے ہیں نہ سجدہ عبادت کر سکتے ہیں۔ تو جب بھی صاحب قبر کے پاس جائیں تو جانے کا جو احسن طریقہ ہے وہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے فرمایا ہے کہ صاحب قبر سے 2-3 قدم پیچھے ہٹ کر ان کے لیے دعا کریں اور ان کا وسیلہ ڈال کر اللہ سے دعا کریں۔ آج کچھ جہلا لوگ، کچھ جاہل لوگ ڈائریکٹ جا کر قبر والوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ علامہ ابن عابدین نے اپنی کتاب فتاوی شامی کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ، یہ آج سے تقریباً 1300 سال پہلے کی بات ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی قبر مبارک پر موجود تھے، اور وہاں پر آپ نے سائیڈ پر کھڑے ہو کر 2 نفل ادا کیے، اور 2 نفل ادا کر کے امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے صاحب قبر کا وسیلہ ڈال کر اللہ سے دعا کی۔ جب میں نے صاحب قبر کا وسیلہ ڈال کر اللہ سے دعا کی نا، تو جو میں نے اللہ سے مانگا تھا اللہ نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کسی مقدس ہستی کی قبر پر موجود ہوتے ہیں، کسی اللہ کے نیک ولی کے دربار پر موجود ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فاتحہ خوانی کرنے کے بعد صاحب قبر کا وسیلہ ڈال کر اللہ سے دعا مانگے، اور اللہ پاک ان دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک جو اللہ کی رحمتیں ہیں وہ قریب ان کے برستی ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے محسنین ہیں ان پر ہر وقت اللہ کی انوار و تجلیات برستی رہتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم قبر والوں کے پاس جائیں اور صاحب قبر کے پاس جا کر ہم جب بھی دعا کریں ان کا وسیلہ ڈال کر اللہ سے دعا مانگا کریں۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ۔